نیریٹو دیا کہ وہاں کے لوگوں کو حقیقت سے دور کر دیا. یہ گزشتہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں. ایک کہ جو نریندر مودی کا مکروہ چہرہ تھا وہ آشکار ہوا. دوسرا جو مودی کا جو نیریٹو تھا وہ ڈسٹرائے ہوا. اس کے علاوہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے بغیر تحقیقات کیے ہوئے دیکھیں آپ پلیز ٹیک یور سیٹ. یہ کیا پوائنٹ آف آرڈر؟ یہ نہیں چاہتے کہ مودی کے خلاف بات ہو. ایک منٹ. یہ بنیادی طور پہ نہیں چاہتے کہ مودی کے خلاف بات ہو. سینیٹر صاحب اگر آپ تشریف رکھیں میں جواب دوں گا. میں ٹھیک کرتا ہوں. یہ دیکھیں آپ تشریف رکھیں. سینیٹر صاحب آپ اگر انٹرفیئر کریں گے لیڈر آف دا اپوزیشن کو پھر ادھر بھی انٹرپشن. سینیٹر صاحب اگر آپ تشریف رکھیں میں جواب دوں گا. میں ٹھیک کرتا ہوں. اپنے ریزولوشن میں بھی جوائنٹ ریزولوشن میں ہم نے یہ بات کی تھی. اس سے یہ بھی ثابت ہوا دنیا کو کہ انڈیا ایک رسپانسبل ملک نہیں ہے. جو ایک انٹرنیشنل نارمز ہوتے ہیں جس میں کہ جتنی اسٹیٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ اسٹیٹس بیہیو ان اے ریشنل مینر. تو انڈیا نے irrationally بیہیو کیا اور اسپیشلی اس صورت میں جبکہ جو اس کا مخالف تھا وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے. انہوں نے بنیادی طور پر پاکستان کو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے اس حملے سے پاکستان کو خاموش بھی کر دیں گے اور دباؤ میں بھی لے آئیں گے. اب دیکھیں ایک طرف غیر ذمہ دار لیڈرشپ مودی کی صورت میں جس نے کہ اٹیک کر دیا پاکستان پہ. اگر ہم بھی یہی کرنے لگیں کہ جو بلوچستان میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہمارے ریسنٹلی جو ٹرین کا ہوا تھا اس سے علاوہ اور کتنے بھی ہمارے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں, اگر ہم بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے ہم بغیر کسی اس کے اگر ہم انڈیا پہ حملہ کر دیتے تو پھر ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا کہ جی ہم ایک غیر ذمہ دار ملک ہیں, ایک غیر ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہیں. ایسی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو نتیجہ تھا وہ کیا تھا. جس طرح کہ ابھی کہا گیا کہ اس سے 2 چیزیں آشکار ہوئیں. ایک کہ کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں وہ بھی اس کی بھی ایک جھلک نظر آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے دفاع کیا ہے اپنے ملک کا افواج پاکستان اور بالخصوص میں ایئر فورس کا ذکر کرنا چاہوں گا اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میرا تعلق ایئر فورس سے رہا ہے, جی ڈی پی سے. اب جس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنل ایئر وارفیئر کے ایک نئے معیار مرتب کیے ہیں, انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صرف مہنگا جہاز لینے سے آپ کی دفاعی صلاحیت بہتر نہیں ہوتی. یہ ایمان کی قوت ہے, یہ ٹریننگ ہے, یہ وہ کمٹمنٹ ہے جس کے ذریعے ہمارے شاہینوں نے انڈیا کے منہ پہ خاک مل دی. میں سلام پیش کرتا ہوں ان پائلٹس کو, ایئر فورس کو, ان کی پوری ٹیم کو بالخصوص
کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیشہ پلوامہ میں ہمارے سر فخر سے بلند کیا، انہوں نے اس واقعے میں بھی ہماری دفاعی صلاحیتوں کا ایک شاندار مظاہرہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کامیابی ہمیں ملی ہے اس میں ایک بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ قومی یکجہتی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، ہماری باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے، ہم نے اس کو ایک طرف رکھا اور ہم نے کہا، ہمارے لیڈرشپ نے، ہمارے چیئرمین عمران خان نے، ہماری پارٹی کی باقی قیادت نے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بات اس وقت پاکستان کی ہے، اور جب بات پاکستان کی ہوگی تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری طرح سے پوری کریں گے، اور ہم ملک کے دفاع میں بالکل فلی ایک ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی وجہ سے یہ تاثر ملے کہ یہ لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ہماری پارٹی نے یہ بات ملک کے مفاد میں کی۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ تو سیز فائر کی صورت میں رک گئی ہے، لیکن دیکھیں چیئرمین صاحب، ہمارا دشمن بڑا ہی کھٹور اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک بری نیت رکھنے والا، اس کا لیڈر جو کہ مودی کی صورت میں ہے، اس کو پاکستان سے ایسی نفرت ہے کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کلوز ٹرانزیکشن نہیں ہے، یہ ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا وہ تو ہو گیا، لیکن ہمیں اب زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، اور ہمیں یہ احتیاط نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیتوں کا، جس کا کہ انہوں نے ایک ٹیسٹر دیکھ لیا ہے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ اس کامیابی کو کے اوپر چیزوں کو بلڈ کیا جائے۔ ہماری جو فورن پالیسی ہے، ہماری جو ملک کی اس وقت ایک ہائی پہ ہے، اس کی صورت میں ہمیں اپنے لیے اپنی فورن پالیسی میں ہمیں اس سے فوائد حاصل کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بس یہ ایک چیز ہو گئی، ہم نے تالیاں بجا دیں، ہم خوش ہو گئے، ایک یوفوریا تھا وہ کم ہو گیا اور بس بات ختم ہوئی، نہیں، ہم نے اسی پہ بلڈ کرنا ہے۔ ہم نے اپنی فورن پالیسی کو پورے ایگریسولی فالو کرنا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کا کوئی جو ایک ریئیکشن ٹائم تھا وہ بھی ڈیلیڈ تھا۔ کچھ بیانات آئے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے، انفارمیشن کی طرف سے، اس نے تھوڑا سا ہمارے لیے تھوڑی سی ایک مشکل سی پیدا کر دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ابھی بحیثیت قوم دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے دشمن کافی طاق میں رہیں گے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں۔ یہ وقت ہے جس میں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اندرونی جو مسائل ہیں، جس میں کہ اکانومی ہے، جس میں کہ ہم نے